جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میں اس وقت تک پولیٹیکل فیکٹر، لیگل فیکٹر، اکنامک فیکٹر پر بات کر چکا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں بزنس کے ایک بڑے اہم فیکٹر پر بات کر لوں جو کہ میکرو بزنس انوائرمنٹ کا حصہ ہے، اور ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے سوشل فیکٹرز ہیں. سوشل فیکٹرز ہمیشہ دو کیٹیگریز میں بریک کیے جاتے ہیں. ہم انہیں سوشل فیکٹر کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دو فیکٹر علیحدہ رکھتے ہیں. سوشل فیکٹر جن کا تعلق رسم و رواج کے ساتھ ہے، رہنے کے طریقوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے فیکٹر جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ڈیموگرافک فیکٹرز. ڈیموگرافک فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جس کے اندر آبادی یا پاپولیشن کے ایشوز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. پڑھنے کے اندر زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم پاپولیشن کے جو ایشوز ہیں اس کو پہلے ڈسکس کر لیں. مثال کے طور پہ ڈیموگرافک فیکٹر میں آبادی، اس کا سائز، اس کی لوکیشن اور اس کی ڈینسٹی، یعنی ینگ اور اولڈ کتنے لوگ ہیں، اس کی کمپوزیشن اور اس کی کسی خاص لوکیشن پہ زیادہ ہونا. ویلتھ اور دولت کی تقسیم، دولت اور دولت کی تقسیم. ایجوکیشن کا لیول، ٹریننگ اینڈ مین پاور پلاننگ کے حالات کیا ہیں، ہیلتھ کی کنڈیشن کیا ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے سوشل فیکٹر، ان کو ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کے دور کی حکومتوں کے دو بڑے مسئلے ہیں. جو ایشین کنٹریز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آبادی کا اضافہ، اور آبادی کے اضافے کے ساتھ ہی مارکیٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے مور ہیڈز مینز مور ڈیمانڈ، یعنی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ میں بھی بھرپور اضافہ ہوتا ہے. اور عام طور پہ آبادی بڑھنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کنسرن کیوں ہے بزنس کا، وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو زیادہ کاروبار چلے گا. لیکن آبادی کے بڑھنے کی وجہ زیادہ برتھ ریٹ بھی ہے اور ڈیتھ ریٹ کا ڈکلائن ہونا بھی ہے. برتھ ریٹ کا بڑھنا، ڈیتھ ریٹ کا ڈکلائن ہونا، اور اس کے علاوہ امیگریشنز بھی ہیں اور امیگریشن بھی ہیں. امیگریشنز وہ ہوتے ہیں جو تارکین وطن ہیں اور وہ خود اپنی مرضی سے کاروبار دنیا ایک ملک سے چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں. اور جو امیگریشنز ہیں وہ مہاجرین ہیں جو عفظ مجبوری جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں 1947 میں انڈیا سے مسلمان آ گئے انڈیا کو چھوڑ کے، 71 میں بنگلہ دیش سے لوگ آ گئے، اور 80s میں افغانستان سے لوگ آ گئے. تو یہ سب امیگریشنز کہلاتے ہیں. اچھا، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ملکوں میں آبادی بڑھ رہی ہے تو گروتھ ریٹ زیادہ ہے، لیکن کچھ ملکوں میں آبادی کم ہو رہی ہے جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، تو وہاں آبادی کا کم ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. دونوں ہی چیزیں اچھی نہیں ہیں. ہاں، اگر آبادی بڑھے اور وسائل ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ڈیش از انالیسز آف اسٹیٹسٹکس آف برتھ ریٹ، ڈیتھ ریٹ. تو آبویسلی یہ کیا ہے، یہ ڈیموگرافک فیکٹر ہے جن کا تعلق آبادی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جی، تو آگے بڑھتے ہیں. پاپولیشن کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں. پاپولیشن میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ینگ لوگ کتنے ہیں، بوڑھے لوگ کتنے ہیں، اور بچے کتنے ہیں. اگر آبادی میں ینگ لوگ زیادہ ہوں تو اچھی بات ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نئی الیکٹرانکس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، کام زیادہ لوگ کریں گے، اس سے جی ڈی پی بڑھے گا، اور نئے گھروں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، الیکٹرانکس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لیکن اگر بچے زیادہ ہوں گے تو پھر تو ٹیڈر اور نپل ہی بکیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹوائز ہی بکیں گے. اور اگر بوڑھے لوگ زیادہ ہوں گے تو نرسنگ کیئر کی ڈیمانڈ ہوگی. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے. جیسے انگلینڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں 65 سال کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ کووڈ سے پہلے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں کسی بام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اوپر تو پینشن بام گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مسئلہ ہے ان ملکوں کا جہاں آبادی کم ہو رہی ہے. لیکن دوسرا مسئلہ ان ملکوں کا ہے جہاں آبادی زیادہ ہو رہی ہے. آبادی کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آبادی رفتہ رفتہ شہروں کی طرف رجوع کر رہی ہے، اور ایک انالیسس کے مطابق 2030 تک پوری دنیا میں 60% لوگ شہروں میں آ چکے ہوں گے. اور جب وہ شہروں میں آ چکے ہوں گے تو وہ اپنے وسائل بھی شہروں میں لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کاروبار گاؤں میں ہو رہے ہیں وہ بھی شہر میں شفٹ ہو جائیں گے، اور کاروبار دنیا گاؤں میں محدود ہوتا چلا جائے گا، چونکہ گاؤں کی ایلیٹ کلاس بھی شہر میں آ گئی اور وہاں کے کاروبار کرنے والے بھی شہر میں آ گئے. اس طرح آبادی کا دباؤ بڑھ گیا، اور اگر آبادی کا دباؤ بڑھ گیا تو کرائم ریٹ بھی بڑھے گا، وہاں پر رش بھی زیادہ ہوگا، اور وہاں کے ڈیولپمنٹ اور میونسپیلٹی کے چارجز بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر وہاں پر کروڑوں روپے کے پروجیکٹ کرنے پڑیں گے. جیسے ہمارے ہاں
پنجاب میں ٹوٹل آبادی 10 کروڑ بتائی جاتی ہے، تو 2.5 کروڑ آبادی یا 2.25 کروڑ آبادی لاہور میں رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو گھر بنتے ہیں پھر سیوریج نئے ڈالنے پڑتے ہیں، میٹرو بس بنانی پڑتی ہے، اورنج ٹرین بنانی پڑتی ہے، پینے کے پانی کے پروجیکٹ کرنے پڑتے ہیں، تو پھر بہت زیادہ اخراجات اٹھ جاتے ہیں۔ اب جہاں تک ویلتھ کا تعلق ہے، تو ویلتھ جو ہے جن ملکوں میں گروتھ ریٹ زیادہ ہے وہاں ویلتھ بڑھ رہی ہے اور وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، جیسے انڈیا اور چائنا ہے۔ رشیا بھی اس میں بہت پیچھے نہیں ہے، لیکن فی الحال وہ یوکرین وار میں کافی ڈسٹرب ہے۔ برازیل گریجولی نیچے آنا شروع ہو گیا، ورنہ یہ بگ کنٹریز کی ایک یونین ہے جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ اب پاپولیشن میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ایشو ہیں جو ریلیٹڈ ہے ایجوکیشن کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں، اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں، اور اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ خرچہ ہم اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کریں گے، نتیجے کے طور پہ ہمارا ملک زیادہ گرو کرے گا، لیکن باقی ایجوکیشن بھی ہمیشہ پے بیک کرتی ہے۔ سو ٹیکنالوجسٹ کنٹری بننا ہے تو ٹیکنیک لوگوں کو سکھانی پڑے گی اور تعلیم دینی پڑے گی۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اب چلتے ہیں ہیلتھ ایشوز کی طرف۔ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں پرورش پا رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، وہ جب کام کرنے کی لائف میں آئے تو وہ صحت مند ہو، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن اگر ہم ساری انویسٹمنٹ ان پہ کر لیں، وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن ہیلتھ کے اعتبار سے ویک ہو، تو جب کمانے کا وقت آئے تو وہ بیمار ہو جائیں، تو اس سے اکانومی بھی بیمار ہو جائے گی۔ ہاں البتہ ہیلتھ کے ایشو ہر ملک کے اپنے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہیپاٹائٹس ہے، اور افریقہ کا سب سے مسئلہ HIV ہے، تو یہ الگ الگ ایشوز ہیں۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو افریقن کنٹریز ہیں وہ اپنی میڈیکل پالیسیز کو فالو کریں، اور جو ویکسینیشنز ہیں وہ لوگوں کو ملیں تاکہ ہیلتھ کا لیول بہتر ہو۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، 3 ڈیموگرافک فیکٹر چینجز دا انٹرسٹ آف فیونرل ڈائریکٹر۔ فیونرل ڈائریکٹر وہ فرم ہوتی ہے ویسٹ اور امریکہ میں، چونکہ وہاں پہ عام طور پہ کوئی بندہ گزر جائے تو پڑوسی وغیرہ پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے لوگ پہلے سے انشورنس کرا لیتے ہیں، ان فرموں کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو اس کے بعد ایک اچھا فنکشن ارینج کریں، ان کو عزت کے ساتھ دفن کریں۔ تو کہتے ہیں ایک فرم جو ہے جس کا تعلق اس کاروبار سے ہے، جو فیونرل کانٹریکٹ کرتی ہے، اس کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ تو اس کا انٹرسٹ لائف ایکسپیکٹنسی میں ہوگا، اس کا انٹرسٹ ڈیتھ ریٹ میں ہوگا، اور سوشل اینڈ جیوگرافک ریجن میں جو حالات ہیں ان سے ہوگا، اور نمبر آف پیپل جو 65 پلس میں ہیں وہ ان کے ٹارگٹ مارکیٹ ہوں گے، اس لیے ان سے بھی ان کا کنسرن ہوگا۔ پھر بوڑھے لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے بعد سوشل ٹرینڈز کے اوپر، لیکن ہوپ کے ڈیموگرافک ٹرینڈز آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔